ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت تحفة المؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت جسر يصل الحبيب إلى الحبيب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں. میں رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا اور منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا. مجھے بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل. ہاں بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا. یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا. میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم. اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا. اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا. اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا. اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا. ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا. رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا.
محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اج دا یہ تعزیتی پروگرام محترم، مکرم، معظم حضرت قاری یاسین صاحب، قاری عبدالغفور صاحب دے والد ماجد، مرحوم مغفور صوفی اللہ صوفی خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ دے ایصال ثواب واسطے منعقد کیتا گئے۔ تو سب تو پہلے میں بھی دعا کرے نا، تو سو بھی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی جناب صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماویں۔ اللہ تو دعائے کہ خالق کائنات محترم خدا بخش صاحب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرماویں۔ رب لم یزل تو دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی انہاں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرماویں، اور اللہ تو دعائے کہ اللہ ہر مومن مسلمان دا خاتمہ بالخیر فرماویں تے مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرماویں۔ تے علاقے والے کو میں نصیحت کرے سا جو آج دے بعد این کنال ایک سینڈ والے کو کڑھائی نہ سڑے۔ میرا خیال ہاں بڑے طویل عرصے بعد میں تسا حضرات نال مخاطب ہو رہی ہاں، تے دل آدھا ہاں بھی بڑے سونے طریقے نال میں واز کراں۔ اللہ ہی کو ہدایت نصیب فرماوے۔ جو بتھا پروگرام ہوندے وہ چاہ کے تھے سارے کو لوگ گھینا دیں، یہ بجائے میرا آواز ٹھیک کرن دے الٹا خراب کر رہی ہے۔ تو سا دعا کرے سو اللہ میں کوئی شرح صدر نال بیان دی توفیق نصیب فرماوے۔ گرامی منزلت دوستو، جی میں جو تسو سارے حضرات جان دے وے کہ موت اللہ دا ایک ایسا اٹل امر ہے کہ جے کو کائنات دی کوئی بھی طاقت ٹال نہیں سکتی۔ کوئی اگر یہ سمجھے کہ میں مال و دولت دے بلبوتے تے بچوے سا، میں اپنے علم، زہد، تقوی، بزرگی، پیری، فقیری دے نال بچوے سا، کوئی اگر یہ تصور کرے کہ میں حکومت، گورنری، بادشاہت دی وجہ کر کے بچوے سا، اگر کائنات دے اتے اللہ دے بعد بچن والی کوئی ہستی ہوئے ہاں تا او میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہستی ہے۔ لیکن اس موت نے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات با برکات کو بھی نہیں چھوڑیا۔ گو میرے آقا دی وفات اور تہاری ساری وفات دے اندر فرق ہے۔ سائیں دی موت ایویں موت نہیں جی میں تہاری ساری ہے۔
نہیں سمجھ آتی؟ آکسو موت تے موت ہے، ان کی مثال ہی میں سمجھو ہی کہ پانی ہے جڑا تہاڈے تے میرے نلکے ٹیوب وائل موٹر تو آندے، ایک وہ پانی ہے جڑا زمزم شریف دا پانی ہے. ہنتے ڈوہائیں پانی، پر پانی پانی دے اندر کیا ہے؟ پانی پانی دے اندر فرق ہے. ایویں عام بندے دی موت، اللہ دے نیک بندے، ایک موم بتی جل رہی ہے اور ان دی روشنائی نال وہ کمرہ منور تے روشن ہے. ایک منٹ واسطے اس موم بتی دے اتے ایویں کوئی گلاس، کوئی جگ، کوئی برتن دیو چا تے وقتی طور تے ان دی روشنی او موقوف ہو ویندی، بند ہو ویندی اس گلاس دے دائرے دے اندر، اس جگ دے دائرے دے اندر، لیکن موم بتی بجھدی نہیں، اوے روشن راندی. ولا گلاس واپس کر گنو، جگ واپس کر گنو، ان دی روشنائی اوے پھیل ویندی. تو میرے آقا دی وفات حسرت آیات کو علماء نے ایویں بھی تعبیر کیتے کہ وقتی طور تے ایک مقام تے منقبض کر کے وجوہ ہی میرے آقا روضہ اطہر دے اندر تشریف گن گئن. اللہ سونے دے نور نال ساری کائنات کو منور تے روشن کیتا ہو. اے علماء دیوبند دا عقیدہ ہے. علماء دیوبند دا کیا ہے؟ عقیدہ ہے کہ سیدہ برقع بٹاون ہے، لیکن سیدی وفات ایویں نہیں ہے جیویں عام لوگاں دی وفات ہے. اور ساڈے ہاں موت کو نعوذ باللہ مصیبت سمجھا ویندے، آہو فغاں کریندے ہیں، دھاڑو فریاد کریندے ہیں، شور شرابہ کریندے ہیں. میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن واسطے ایک تحفہ ہے. تسا لوگ سن دے ہو سو کہ جیڑے بندے کو نماز پڑھ دے موت آوے، لوگ آدھن یار کہ جی سونی موت آئی ہے. جے کو تہجد پڑھ دے موت آوے، آدھن یار کیسی پیاری موت آئی ہے. اللہ اللہ کرے نے کلمہ پڑھ دے موت آوے، آدھے وے یار کیسی سونی، کیسی چنگی موت آئی ہے. اللہ شالا ہر کہیں کو اے جی موت نصیب کرے. آدھے نہ آدھے آدھے نا. تو معلوم ہویا کہ موت بری چیز نہیں، موت بری چیز نہیں ہے. ہاں بری ہوندے واسطے ہے جے کو شراب پینے موت آوے، جے کو زنا کرنے موت آوے، جے کو نشے دے عالم دے اندر موت آوے، چوری جاری تے ڈکیٹی تے موت آوے، اندے واسطے بری ہے. ورنہ میرے آقا نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا الموت جسر، موت تہک ایسا پل لے کہ یصل الحبیب الی الحبیب، جڑی محبوب کو اپنے محبوب نال ملاقات کرویں دیئے. موت آسی تے حضور دی زیارت نصیب تھی سی، موت آسی تے اللہ نال ملاقات ہو سی. موت دے بغیر اے ملاقات ممکن ضرور بولو نہیں ہے. حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت میت کو قبر دے اندر اتاریا ویندے، قبر دے اندر لہایا ویندے، چاہے کوئی بھی ٹائم ہوئے، صبح دے ٹائم اتارو، دوپہر کو لہاؤ،
شام دے ٹائم اتارو، لیکن قبر دے اندر جیڑا منظر دکھایا ویندے او غروب آفتاب دا وقت ہوندے، سورج غروب تھیون دا ٹائم ہوندے، اس وقت میت کو ایسا منظر دکھایا ویندے، فرشتے ملائکہ آ کے سوال و جواب واسطے حاضر ہوندن، ایدے کول پوچھن لگ دین، لیکن اے نیک بندہ اللہ دا، نمازی بندہ اللہ دا، فرشتیاں کو آدے دعونی اصلی دعونی اصلی، یارو میں کچھ چھوڑ دو، میں کچھ چھوڑ دو، میری دیگر دی نماز قضا ہون والی ہے، میں پہلے اللہ دی نماز ادا کرے سا، بعد دے اندر توڑے سوالاں دے جواب لے سا۔ یہ اللہ دا قرآن گواہ ہے، حضور دا فرمان سنے دا بیٹا دو، کہ قصہ کہانی دی گال نہیں، کہ مولوی پیر دی گال نہیں۔ آکسی او بندہ جڑا دنیا تے اللہ دی نماز پڑھدا، اج میں دے دا کہ جناب قلخانی تے آمن واسطے نلکیاں تے لوگ وضو کریں دے پین، رستیاں دے اندر وضو کر رہے ہیں، بڑے اہتمام دے نال تشریف گھنائیں کہ وضو تھی با وضو تھی کہ باؤں، یارو میرے دوستو میرے بزرگو، قلخانی فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اس دے وہی مباح عمل ہوں دے واسطے اے اہتمام کریں دے آئے کہ جناب وضو کروں، اساں پاکیزہ تھی کہ مطہر تھی کہ بنوں، لیکن 5 وقت جڑی اللہ دی نماز فرض ہے، منادی آواز لیں دے، مؤذن آزان لیں دے، سپیکرات آوازان دیاں، لیکن کوئی بندہ اللہ دی نماز ادا کرن واسطے با جماعت اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گا، اہتمام نہیں کریں گا۔ حدیث پاک دے اندر آدھے اما عائشہ صدیقہ فرمینین رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت آزان دی آواز آویا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سارے درمیان ایمیں خوش خوش بیٹھے ہوندیاں، گفتگواں تھی دیاں پنیاں ہوندیاں، لیکن جو ہی آزان دی آواز آویا، میرے آقا ایمیں چہرہ متغیر کر گھن دیاں، جی میں سارے واقف نہ ہومن، سارے سنیانو نہ ہومن، سارے جانو نہ ہومن، اور اہتمام کرن لگ ویندیاں نماز دے واسطے وضو دا اور کپڑیاں دا صفائی دا۔ اسا عرض کرنیاں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر تے ہے کیا ہو گئے، ہنے تو خوش خوش بیٹھے آوے، میرے آقا فرمیندیاں عائشہ عائشہ احکم الحاکمین دی دربار دے اندر حاضری جو دیونی ہے۔ ٹھیک ہے نا، سارے اندر ہے نماز دا اہتمام، اللہ تے چاہ اللہ تا ترس کریں دے، او مالک تا ضرور ترس کریں دے، ٹھیک ہے نا جی، رحمتوں دی بہت وسیع ہے، ان رحمتی سبقت علی غضبی، میرے آقا نے فرمایا اللہ دی رحمت اون دے غصے تے غالب ہے، اون دے غصے تے غالب ہے، لیکن غالب کی میں تھیں دیئے، ابا جو غصے کھڑے تے جھڑکیندہ کھڑے ہوں لگوں، ان کو غصہ ان دے غصے کو ٹھنڈا کرن دا طریقہ کیا ہے کہ بیٹا آکھے ون ون جیڑی کاوڑ کرے دا کھڑے کر کھڑا، میں کو کوئی پرواہ نہیں، ان دا غصہ ٹھنڈا تھی سی، لیکن اگر غصے تھی دا کھڑے یادے بابا میں ہاتھ بددا، میرے کنے غلطی ہو گئی ہے، بابا میں کو معاف کر چاہ، بابا بلا آئندہ ہی نہ کرے ساں، بابا اے دیکھ یہ تیری داڑھی ہاتھ رکھ دا، اے بابا تیرے کو جھک دا پیاں، بات غصہ ٹھنڈا تھی سی نا، ٹھیک ہے نا، ہن اللہ دی رحمت تا وسیع چھم چھم وسدی کڑی تے سارا عالم اے ہے کہ گردن نکڑا کے ہی چلے ویندے، آزان آوے نماز دی پرواہ نہیں، مال پہ زکات دی پرواہ نہیں، صدقے دا خیال نہیں، گلی جو گزر دے پہ ہیں تے دروازہ کھلیا پہ
مائیاں بیبیاں کم ودیاں کریں دیں ایک واری ولا تاڑ کے ولا منہ پیچھا کر کے وت این دیکھ کے کوئی بندہ تو نہیں دے دا وت ولا اوے کر کے دے دیں نہیں دے دیں سجے کھبے منہ کر کے کہ پتے شاکو کوئی دے دا نہ پیا ہوئے نہیں دے دا پیا وت تاڑ بازی کریں دے ہے اساں دے شاکو کہہ نہیں ڈٹھا کہہ کو پتہ نہیں لگا قرآن دے یعلمو خائنۃ الاعین یہ تیری خیانت کرن والی جڑی اکھ ہے ایکو بیا کوئی نہیں دیکھدا میں تے دیکھدا کھڑا ٹھیک ہے نا میں غلط عرض کر رہی ہوں والمالک کو رحمت مانگتے ہیں حالات سارے ایسے میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ غیر محرم دو بری نگاہ اٹھا کے دے دے دن قیامت دے اللہ تبارک و تعالی فرشتیاں کو حکم دے سن لوہے دیاں سلاخاں گرم کرو جس وقت لال انگارہ ہوئے سن اس بندے دیاں اکھاں دے اندر پھیریاں وے سن تو اندازہ فرماؤ معمولی جی آئیں تن کا اکھی چ لگا ونجے بندہ پاگل تھیا ودا ہوندے ڈاکٹر دو بھج دے سجے کھبے ویندے یار میری اکھ کو کیا تھی گئے اکھ ملے سی پانی سٹے سی دھوسی حکیم دا حکم معمولی تن کا گئے تو میں حضور دا فرمان چھوڑے دا بیٹھا سائیں فرمائے لال انگارہ کر کے لوہے دیاں سلاخاں پھیریاں ویسے حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ ہے ایک صحابی جنہ دا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن انصاری ہے گلی بھی تو گزرتے پہن اچانک ایک دروازہ سامنے کھلائی اور دروازے دے اندر ایک خوب روح حسینہ جمیلہ نوجوان لڑکی سامنے آئی انہاں دی پہلی نگاہ اٹھیے اس دی خوبصورتی کو لے کے ولا دوبارہ دوسری مرتبہ ولا بالارادہ نگاہ اٹھا کے ڈٹھے لیں بس او نگاہ اٹھا منائی دیکھنائی اس مائی نے نیک مائی صالحہ مائی اللہ والی مائی حضور دی درسگاہ دی طالب العلم مائی نے دروازہ فوراً بند کر دیتے جو ہی انہیں جھڑک کے دروازہ بند کیتے انہاں دے دل دے اندر دماغ دے اندر ذہن دے اندر گل لئیے او ثعلبہ اے کیا کر کھڑے او ثعلبہ کیا کیتی چاہ اے تے بد نظری کیتی ہیں غلط نگاہ اٹھائیے ان حضور دی خدمت ویسے آقا دے دربار دے اندر ویسے سئی نال اکھاں چار کیویں کرے سے حضور نال اکھاں کیویں ملے سے تیریاں اکھاں وچوں تے زنا دی بو آسی بس اس خیال دام نہا میرے دوستو میرے بزرگوں جناب ثعلبہ بن عبد الرحمن انصاری فرمیدن بس دماغ کھول گئے ذہن کھول گئے واپس گھر دا ارادہ ترک کر دیتے مسجد نبوی بھی نہیں گیا شہر تو باہر چلے گئے دور دراز پہاڑوں دے اندر روندے ودن کلوں دے ودن دھاڑوں فریاد کریں دے ودن اللہ کل معافی منگ دے ودن زبان تے الفاظ جاری اللہ اللہ اس تو پہلے کہ میری اس غلطی دی خبر میری اس خطا دی خبر میرے آقا تک پہنچے میرا اللہ میں کو موت لے چاہ یہ واقعہ حدیث یا کتابیں لکھا کھڑے کتا لکھا کھڑے حدیث یا کتابیں میں اپنی گل دا ذمہ وار ہاں جوان روندیاں ایک دن اور گزر گئی ہے 2 دن گزر گئے 3 دن گزر گئے رودا ودے کھاندا کچھ نہیں ہے پیدا کچھ نہیں ہے بس دن رات اللہ دی یاد آہو فغاں آہو زاری تضرع رونا دھونا
اس تو سوا اور کوئی کم نہیں، جنگل دے اندر دیکھن والا بھی کوئی نہیں۔ 4 دن گزرن تے وقت اس دے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن انصاری دی توبہ قبول فرمائیے، توبہ قبول ہو گئی ہے۔ 5 دن گزرن، 6 دن اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بھیجے۔ جبریل ونجو میرے محبوب کو آکھو او تعالی ہی نوکر آئی، خادم آئی، غلام آئی، او تاکو موزے بنا کے دے دائی، جتیاں بنا کے دے دائی۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن کتھائی اُندی بھی خبر گدی وے، ہوندا بھی حال گدے وے، او کتھائیں کائیں حال دے اندارے تو ساتے خیال نہیں کیتا۔ جبریل امین آگئن، جبریل امین آگئن، اللہ دا پیغام دیتنے۔ اگلی نماز تے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جنائن۔ میرے آقا نے صحابہ کو پوچھے او یارو ثعلبہ بن عبد الرحمن نظر نہیں آدھا؟ دیکھو بھائی، ساکو تو کو حکم حضور کو یاد کروں، آقا کو کیا کروں؟ یاد کروں۔ کیسا خوش نصیب ہے وہ صحابی کہ جے کو دے محبوب یاد پائے کرے، اور صرف ایمیں نہیں بلکہ اللہ نے آکھے، کہنے آکھے؟ اللہ نے آکھے۔ تو میں حاضر ہوں نا کہ ایسے اعمال کروں، ایسے اعمال کروں، ایسا چہرہ مہرہ بناؤں، ایسی شکل و صورت بناؤں کہ ان دی ذات کو پسند آونیوں، ان دی ذات کو پسند آونیوں۔ اساں شیشے دیکھوں، چیچی زاویہ نال اپنے منہ کو دے دیں آئیں، خد و خال کو دے دیں آئیں، این کر کے این کر کے این کر کے، یار میں سونا لگدا کھڑا یا نہیں لگدا کھڑا؟ یار میں ویسا باہر لوگوں کو پسند آساں یا نہ آساں؟ اپنے گھر والیوں کو پسند آساں یا نہ آساں؟ محبوب کو پسند آساں یا نہ آساں؟ میں کہتا یارو اعمال ایسے کرو، چہرہ مہرہ ایسا کرو، شکل ایسی کرو کہ وہ کو پسند آوے۔ سیدہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نیک بانی اللہ دی، نیک بانی اللہ دی، کیسی نیک بانی، کیسی اللہ دی یاد والی، جو جس وقت قبر دے اندر گئے فرشتے پوچھے من ربو کی، من نبیوں کی، ما دینوں کی۔ سیدہ رابعہ فرشتے تو دیکھ کے آنکھن لگی، او ملائکہ کتھوں آئے وے، فرشتے کتھوں آئے وے؟ آسمانہ تو آئے ہیں، کتنا دور ہے آسمان؟ لکھا میل تو زیادہ دور ہے۔ اچھا لکھا میل تو چل کے آئے وے، وہ زمین دی اندر آئے وے، اپنے خدا دا نانی وے بھولے، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ دا نانی وے بھولے۔ اکھے کیویں بھول سکتے ہیں؟ فرمایا وقتوں کو کیویں خیال آئے جو او رابعہ 2 گز زمین دی پیٹھ تو، 2 گز زمین دی کنڈ تو، 2 گز زمین دی اندر آ کے کیویں اپنے خدا تے اپنے مصطفیٰ کو بھولا سکتی ہے؟ میرے کول نہ پوچھو کہ تیرا رب کون ہے، میرے کول نہ پوچھو کہ تیرا نبی کون ہے، بلکہ اللہ کو ون کے پوچھو کہ اے رابعہ کون ہے۔ لکھے نے اے رابعہ حبشی خاندان دی ہے۔ کیڑے خاندان دی ہے؟ اور حبشی تو سڑے دے وے حج عمرے تے ویندے وے ایویں سیاہ فام ہونن، سیاہ فام ہونن، جی رنگت کالی ہوندی ہے، ہونٹ موٹے موٹے بھدے ہونن، وجود ایویں بڑن دھڑن قسم دا ہوندے، لیکن اللہ کو رابعہ ایسی پسند آئیے کہ آدھی میرے رب کو لو پوچھو کہ رابعہ کون ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو شکلہ اعمال نال ہیں، کس نال ہیں؟ کس نال ہیں؟ اعمال نال۔ اصال اعمال اے ہیں صبح سویرے اٹھتے ہیں، اجر ناشتہ نہیں کیتا ہوندا، چاہ دی پیالی نہیں پیتی ہوندی، آدھے ساری شیو دا سامان چاہ کے گھرنا ہو۔ اسا سب تو پہلا کام یہ کرنے ہیں جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت جڑی ہے وہ تے اس طرح پھیر کے
او کو ذبح کر کے تے او گندی نالی دے اندر سٹا دے ول چہرے کو لے دیے کہ میں سونا لگدا بیٹھا یا نہیں لگدا، اچھا لگدا بیٹھا یا نہیں لگدا بیٹھا۔ اور میرے عزیزو اگر عید لال خوش شکلی نہ ہوئے ہا، سونی صورت نہ ہوئے ہا، تے اللہ میرے محبوب دے رخ انور تے نہ سجاویں ہا۔ 1,24,000 انبیاء وچوں کوئی نبی ایسا نہیں جے دے چہرے دے اوتے اے سنت مبارک نہ ہوئے، ہے کوئی نبی ایسا؟ بولو نا۔ تے وہ تو نبی سونے ہن یا نعوذ باللہ العیاذ باللہ نقل کفر نباشد کو جے ہن؟ جی بھائی، حضرت یوسف کو علیہ السلام شطر حسن یعنی دنیا دا ادھا حسن دیتا گیا ہا۔ اما عائشہ الصدیقہ دے سامنے صحابیات آئیاں حضرت یوسف دے حسن دیاں تعریفاں کرن لگیاں کہ عائشہ یوسف ایسے حسین ہن کہ جیلے انہاں کو مصر دیاں عورتاں نے ڈٹھا تے او نرنگیاں کٹن دے بجائے انگلیاں کٹ بیٹھیاں۔ اما عائشہ صدیقہ وفور جذبات دے اندر آئیاں، فرمائیاں میرے سامنے حضرت یوسف دیاں تعریفاں کر رہے ہو، بے شک وہ حسینن، لیکن جنہاں نے یوسف دا حسن ڈٹھا انہاں تا انگلیاں کٹ چھوڑیاں، تے جنہاں نے میرے محبوب دا حسن ڈٹھا انہاں نے گردناں ہی کٹوا چھوڑیاں۔ ہے کہ نہیں؟ اس بھرے مجمع وچوں کوئی ہے ایسے 4 عاشق حضور دے؟ میں دیکھنا چاہنا اج اٹھی کے اعلان کریں، اللہ نال وعدہ کریں کہ اج تو بعد اسا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی اس سنت کو ذبح نہ کرے سوں، حضور دی سنت کو زندہ کرے سوں انشاءاللہ۔ یہ اللہ دا قرآن گواہ ہے، دن قیامت دے میرے آقا ضرور شفاعت نصیب فرمائے سن۔ اتنا بڑا اجتماع میں 4 بندے منگن، صرف 4 بندے، وہ اٹھی کے اعلان کر کے آکھیں کہ آج تو بعد اساں حضور دی سنت کو ذبح نہ کرے سو۔ کیڑا عاشق ہے بھائی؟ ماشاءاللہ بھائی، اللہ دیتا انشاءاللہ میری بھی دن قیامت تک ضمانت ہے، نماز پڑھ سو، ذکر اللہ کرے سو، چہرے تے حضور دی سنت سجے سو انشاءاللہ العزیز۔ اتنے بیٹا 1 منٹ کھڑ بن جائے، اتنے کھڑ بن جائے 1 منٹ۔ انشاءاللہ العزیز دن قیامت دے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت نصیب تھی سی۔ حضور دے بغیر شفاعت کہیں نہیں کرنی۔ ہاں ہاں میرے آقا کو اللہ نے سارے جہانہ دے اندر فضیلت عطا فرمائی۔ گل سن دے بنجو میرے دوستو، مالک دے جہان ہزاران ساکونا دی خبر نہیں ہے، لیکن 4 جہان ایسے ہیں، 4 جہان جڑے مشہور ہیں۔ سب تو پہلا عالم ارواح، عالم روحاں جتھا جمع ہیں۔ عالم ارواح دے اندر اللہ نے میرے محبوب دی شان دا غلغلہ بلند کیتے، نبیاں کو جمع کر کے آکھے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ نبیو نبوت دے ساں، رسالت دے ساں، امامت دے ساں، لیکن شرط ہو سی میرا نبی آسی، پیچھے میرا نبی آسی، تواڈے اُتے لازم ہو سی لوگ تواڈے اُتے ایمان گھننا، تساں دے اُتے ایمان گھننا۔ تفصیل دا وقت نہیں۔ عالم دنیا، عالم دنیا دے اندر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے محبوب دے آمد دے اُتے توجہ ہے۔ سائیں جلے دنیا تے تشریف گھنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام جڑے سب تو پہلے بندے ہیں اللہ دے، وہ انہاں کو رب نے بنائے، حدیث پاک کی چاہے بین کتفائی، انہاں دے دوہاں کندھیاں دے درمیان
محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم نے پوچھے میں سب تو پہلا بندہ تے اے محمد کون ہیں جن دی نسبت اللہ تارے نال ہے؟ فرمایا اے میرے آخر الزمان نبی ہیں۔ عالم دنیا، عالم برزخ، قبر دے اندر بندہ ویندے، پہلا سوال من ربک، دوجا سوال من نبیک، میرے آقا دے ذکر کو اللہ اتھا بلند کیتے۔ تے عالم آخرت فرمایا لوگ پریشان حال ہو سن، ہر بندہ العطش العطش دی آواز کر رہا ہو سی، حضرت آدم دے بوہے تے ویسن، وہ فرمے سن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت نوح، حضرت شیش، حضرت ابراہیم، حضرت زکریا، حضرت یعقوب، حضرت یوسف و یونس، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ تک آسن، فرمے سن میں کر کچھ نہیں سکتا، صرف تاری رہنمائی کر سکتا۔ کیا کر سکتا؟ زورن بولو، رہنمائی کر سکتا۔ عیسائی بڑے شاطر قسم دے لوگ ہوندن۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا نہیں کہ عیسائی آیا، آخر لگا حضرت ایک بندہ ویندہ بھی آئی، اگو چوک آ گئے، دو رستے آ گئے اور راہ بھول گئے، این رستے تے ونجا یا این رستے تے ونجا۔ ہن اتھائیں انہیں ڈٹھے ایک بندہ ستا پی آئی تے ایک بندہ جاگدا بیٹھا ہا۔ ہن تساں اے دسو بھی اے راہ بھلکڑ جڑا ہے اے جاگدے کولو رستہ پوچھے یا ستے ہوئے کول رستہ پوچھے؟ تساں بھی جی میں کملیاں جواب دیتے کہ جاگدے کولو پوچھے، اون دا خیال بھی ایو ہا کہ شاہ عبدالعزیز میں کوئی ایو آکسن بھئی جاگدے کول رستہ پوچھے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن حضرت شاہ صاحب اللہ دے ولی ہیں، اسا اللہ دے ولیاں دے غلام ہیں۔ حضرت شاہ صاحب سمجھ گئے اُن دی گل کو کہ کتھوں بلے دا کھڑے، مسلمانوں دا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوجھے آسمان تے کیا ہیں؟ زور بولو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ قرآن آدھے وما قتلوہ یقیناً بر رفعہ اللہ الیہ، وہ قتل نہیں ہوئے، اللہ آسمانہ تے اٹھا گی دے، وہ زندہ ہیں۔ تے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم انہاں خیال آب روضہ اتھر دے اندر ستے ہوئے آرام فرما ہیں، وہ تے دنیا تو برقع بٹا گئے۔ تے جب شاہ صاحب میں کوئی جواب ہی ہو لے سن کہ رستہ پوچھنے جیڑا جاگدہ بیٹھے، میں اکثر وقت سارا نبی تا جاگدہ بیٹھے زندہ ہے تو تمہارے نبی تو سوتے ہوئے، تو وقت رستہ تا انہاں کو پوچھنے سارا رستہ صحیح ہے تو تمہارا رستہ غلط ہے۔ لیکن اللہ والے دے جواب تو مولویوں کچھ نہیں وے سمجھ دے، آدھے وے ملو ملولٹے کچھ نہیں ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میاں کیا تھی؟ آکھے میں پوچھدا پیاں اے راہ بھلکڑ ستے کو رستہ پوچھے یا جاگدے کو پوچھے؟ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا پہلے وہ جڑا بندہ جاگدا بیٹھے چوکی تے بیا اون دے سامنے ستا پائے، پہلے اون جاگدے ہوئے کول تو پوچھو بھئی توں اتھاں کیوں بیٹھے؟ ہو سکدے وہ بھی اس انتظار دے اندر بیٹھا ہوئے جو اے ستا اٹھے تے میں کو رستہ دکھاوے۔ ہو سکدے وہ اس انتظار دے اندر بیٹھا ہوئے کہ اے ستا اٹھے تے میں کو راہ دکھاوے، وہ تے اس واسطے بیٹھا ہے۔ فبہت الذی کفر، وہ لاجواب ہو گیا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگو، دن قیامت دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہنمائی فرمے سن۔ کیا فرمے سن؟ رہنمائی فرمے سن۔ لوگوں میرے کول کچھ نہیں ہوندا، میرے کول کچھ نہیں ہوندا، آؤ اگر آج کہیں دے کولو کچھ ہو سکدے تو او حضرت اما عائشہ صدیقہ دے بوہے تے گھن کے لدا تو اکوں او دروازہ کھلسی تے اندروں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گنا سن۔ اگر کچھ کر سکسن تو او کر سکسن، شفاعت کر سکسن تو او کر سکسن، انہاں دے بغیر شفاعت کر کوئی نہیں سکدا۔ تو میں گزارش کر رہا ہم چار بندے تمہارے کول کہ جڑے اے یقین رکھ دے ہومن
قرآن تے میرے آقا دے فرمان تے کہ حضور دی شفاعت نصیب ہو سی. ایک بندہ آ گئے ترائے بے منگنا چاہنا اس مجمع وچوں کہ دن قیامت دے میرے آقا دی شفاعت نصیب ہو سی. چلو کم از کم سارا چہرہ مورا اصل نقل ہی صحیح ایسی بنا گنوں اصل اللہ بنا دے سی. اے بہت سارے گناہ ہیں جنہاں کول اے ڈاڑھی رکاوٹ پا دیں دیے. نماز دا ثواب ہوں ویلے تھی دے جلے پڑھ دے ہیں, روزے دا ثواب ہوں ویلے تھی سی جلے روزہ رکھ دے ہیں, پر اس سنت دا ثواب ستے پہ وے جاگ دے وے کم کار کریں دے ود دے وے کچھ بھی کر رہے ہو 24 گھنٹے این دا ثواب ملدا بھائی. جی بھائی کون ہے بیا عاشق رسول ماشاءاللہ بھائی, نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ. بیا اے میرا بھائی آ گئے بھائی. تو سا مایوس تھی دے پہوے بھی شاید مولوی صاحب چودہ پریشان تھی سی کھپسی. اے میرے سامنے بیٹھے نہ تھے ملک صاحب ہونی توارے علاقے دے جونی صاحب, ٹھیک ہے نا. میں کو یاد ہی نہ ہے کہیں مجمع دے اندر میں ایویں واز کیتا تے میں اپیل کی تھی جی میں آج اپیل کرے دا بیٹھا. ایک موقع تے میں کو ملن انہاں نے سہے کاری صاحب میں مسلک بریلوی دا ہاں لیکن تسا جلے نصیحت کیتی ہے اس دن تو بعد میں حضور دی سنت کو زندہ کیتا. ٹھیک ہے نا, کیسی سونی صورت کیسا باروب چہرہ اللہ نے بنا دیتے. ٹھیک ہے نا بھائی. ترائے بندے تھی گئے تے چوتھا کیڑا ہے بھائی ماشاءاللہ میرا نوجوان در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریس وقت پیری گرگزادہ میں شود پرہیزگار. ماشاءاللہ مبارک ہوئی میرا نوجوان بیٹا, اللہ تیری جوانی دے اندر برکت فرماوے. اور میں انشاءاللہ ذمہ دار ہوں اپنی گل دا, میں اپنی گل نہیں کر رہا, میں تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنائیں میرے آقا دی شفاعت ضرور نصیب ہو سی, ضرور نصیب ہو سی. کیوں اے سنت کہ مولوی دی نہیں, کہ پیر دی نہیں, کہ ولی دی نہیں, کہ بزرگ دی نہیں, یہ سنت ہے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. میرے آقا آیا نہیں. سبحان اللہ. زمانے میں کوئی ہمسر میرے سونے کا آیا نہیں. زمانے میں کوئی ہمسر میرے آقا میری سونے دایا نہیں. نبی کے بعد پایا نہیں. سنائے
رب بلایا نہیں عید اقبال وانگو کہیں نبی اقبال گایا وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کیتے جو تلاوت کلام پاک کیتی ہے میرے تو پہلے جو ختم قرآن پاک کیتے گئے تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ درود شریف سورہ اخلاص تلاوت کیتی ہے گھر کے اندر مائیاں بیویاں بچے ہیں جو تلاوت کلام پاک کیتی ہے جو ذکر اذکار کیتے ہیں جو تسبیحات کیتے ہیں یا اللہ اس سارے کا ثواب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو ہدیۃ تحفۃ پیش کرے دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت رضوان اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفۃ پیش کرے دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس کا ثواب محترم صوفی خدا و سید مرحوم مقبول کو یا اللہ انہوں نے قبر کو جنت دے باغ یا اللہ انہوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ تیرے محبوب دی امت دا ایک صالح بندہ نیک بندہ کہیں کوئی دکھ تکلیف ہونے کو نہیں پہنچتا. اللہ بڑا عرصہ اصل پوچھے کہ تیری نماز سون اور ذکر اذکار دی پابندی دے اندر رہتا ہے. یا اللہ تیرے حبیب نے فرمائے کہ جتنا 40 بندے ایسے لوگوں کی گواہی لینے چاہتے دعا دے ہاتھ کھڑے کرن چاہ اللہ تو معاف کر چھوڑے دے. یا اللہ اتنا تے کئی 40 بیٹھے کتنے لوگ بیٹھے یا اللہ تیرے حضور ہاتھ اٹھا کے بیٹھے سونا ربا انہاں دے اٹھے تک تو خالی بلا میں تیری شان کبریائی دے لائق نہیں ہے میرا اللہ. یا اللہ سبھی دعاواں انہاں دے حق دے اندر قبول اور منظور فرما. یا اللہ وہ آپ دیندار تھا بیٹے کو دیندار بنائے. قاری غلام یاسین صاحب کراچی تک انہوں نے فیض لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. سونا ربا انہوں نے دوسرے بیٹے قاری غفور صاحب اور بھانجے بھتیجے سب دیندار دین تے عمل کرنے والے. یا اللہ انہوں نے اس دین کی برکت دی وجہ کر کے انہوں کو معاف چاہتا. یا اللہ انہوں نے سیئات و حسنات کے اندر تبدیل فرما. انہوں نے گناہ لغزشاں جرم و قصور معاف فرما. یا اللہ جتنے لوگ اس مجمع کے اندر بیٹھے یا اللہ جنہوں نے بھائی بھائی رشتہ دار اعزاء اقربا والدین دنیا کی رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما سب کی بخشش فرما. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات. یا اللہ سب جیندے موئے حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دے اندر رکھ خاتمہ ہوتے ایمان دے فرما. مرد میں کلمہ طیبہ نصیب فرما. سارے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ